نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جسے نیٹو کہتے ہیں، یہ 1949 میں 12 ممالک کی مشترکہ ملٹری الائنس تھی، جس کا مقصد سوویت روس کی یورپی ممالک میں پیش قدمی کو روکنا تھا، اور اب تک اس کو 30 ممالک جوائن کر چکے ہیں، جس میں سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے جو واحد نیوکلیئر پاور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ یورپی ممالک دفاع کے لیے بہت حد تک امریکہ پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر برسلز میں موجود ہے اور سب سے اہم ادارہ نارتھ اٹلانٹک کونسل ہے، جس کی صدارت جنرل سیکرٹری کرتا ہے، اور اس کے سب سے اہم نکات میں آرٹیکل 5 ہے، جس کو پہلی بار 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد استعمال کیا گیا۔ اس آرٹیکل کے مطابق اس اتحاد میں شامل ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ اس اتحاد میں شامل تمام ممالک اپنے GDP کا 2% حصہ فنڈنگ کے طور پر اس میں ڈالتے ہیں، مگر سب سے زیادہ فنڈنگ امریکہ فراہم کرتا ہے، اور اگر ان تمام ممالک کی GDP کو اکٹھا کر لیا جائے تو امریکہ کی GDP سے زیادہ ہے، مگر پھر بھی امریکہ میجر کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں، اور جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو تمام ممالک اس کے پابند ہیں۔ اس کے علاوہ اس نیٹو اتحاد میں پارٹنر ممالک بھی شامل ہیں، جن کی تعداد 50 بنتی ہے۔ اگرچہ 1991 میں سوویت روس افغانستان میں جنگ ہارنے کے بعد کمزور ہو چکا تھا اور جنگ کا اختتام بھی ہو گیا تھا، مگر پھر بھی نیٹو الائنس کو ختم نہیں کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی ممالک، جن کی معیشت بدحالی کا شکار تھی، اس اتحاد کے بعد معاشی طاقت بن کر ابھرے ہیں، کافی حد تک روس کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی روس ایک بڑی ملٹری طاقت ہے اور سب سے زیادہ نیوکلیئر میزائل رکھتا ہے۔ نیٹو نے 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد افغانستان پر امریکہ کی مدد سے حملہ کیا اور طالبان کی حکومت کو گرا کر کابل پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے علاوہ کوسوو کی جنگ میں بھی نیٹو نے یوگوسلاویا کے خلاف ملٹری ایکشن کیا اور اس کو شکست دی۔ اس کے بعد 2004 میں نیٹو نے عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کی حکومت کو ختم کیا اور انسانی حقوق کے نام پر اس پر فوجی کارروائی کی۔ 2005 میں نیٹو نے پاکستان میں زلزلے کے دوران امدادی کارروائیوں میں بھی حصہ لیا۔ 2011 میں اس اتحاد کی بدولت امریکہ نے معمر قذافی کے اقتدار کو ختم کیا اور لیبیا میں فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ لیبیا میں پوری طرح کنٹرول بھی حاصل کرنے کے بعد یہاں پر سب سے بڑے آئل ریزروز پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک میں بیلسٹک میزائل سسٹم کو انسٹال بھی کر دیا گیا ہے، جس کے باعث ان ممالک کی ہر وقت زمینی اور فضائی نگرانی کی جاتی ہے اور کسی بھی حملے کی صورت میں کاؤنٹر اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ ان ممالک کی سرحد روس کی سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے روس کو اس سے شدید تحفظات ہیں، اور صدر پیوٹن نے نیٹو کو خبردار کیا کہ وہ یوکرین کو اس اتحاد میں شامل نہ کرے، کیونکہ اس سے وہ روس کی سرحد کے بالکل ساتھ کنٹرول حاصل کر لیتے۔ مگر یوکرین کے صدر کے اعلان کے بعد کہ وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، روس نے یوکرین پر 24 فروری 2022 کو حملہ کر دیا، اور اب 1 سال ہونے والا ہے۔ روس نے یوکرین کے بیشتر علاقوں کو تباہ کر دیا ہے، جس سے ایک نئی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن نے مئی 2022 میں نیٹو میں شامل ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔